میں سمجھتا ہوں کہ اگر سیاسی لیڈرشپ موجود نہیں ہوں گے عوام کو گائیڈ کرنے کے لیے، عوام کا ناراضگی کو، عوام کا ڈس ایلیوژنمنٹ کو صحیح راہ پہ سے سمت پہ نہیں لانے کے لیے، پھر انرکی ہوگا. عوام کو تو نکلنا ہی نکلنا ہے. بجٹ پاس ہی نہیں ہوا ہے اور اب سے عوام کا معاشی قتل ہو رہا ہے. بجٹ پاس ہونے کے بعد آپ نے سنا کتنے ٹیکسز یہ عام آدمی پہ، غریبوں پہ لگا رہے ہیں، جبکہ بینکرز کو بیل آؤٹ، اسٹاک بروکرز کو بیل آؤٹ، امیروں کے لیے ٹیکس ایمنسٹی. عوام کو نکلنا ہی نکلنا ہے. اگر قیادت جیل میں ہوں گے تو پھر انرکی ہوگا. اگر قیادت جیل میں ہوں گے اور عوام نکلیں گے تو آگ ہوگا، خون ہوگا. اگر قیادت باہر ہوگا تو قیادت ان کو گائیڈ کریں گے، قیادت ان کے نعرے کو مہذب بنائیں گے، ان کو صحیح طریقے سے صحیح راہ پہ چلائیں گے. جب قیادت نہیں ہوتا تو پھر عوام جو ہے زیادہ جذباتی ہوتے ہیں اور میں ایک انرکسٹ ٹائپ سچویشن دیکھتا ہوں. اعجاز صاحب. جی چیئرمین صاحب، ایک تو بجٹ کو پاس کرنے کی تاریخ طے ہے 28 جون. آپ یہ بتائیں کہ کیا یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ حکومت کو یہ شبہ ہے کہ شاید اپوزیشن جو ہے وہ بجٹ پاس کرنے میں رکاوٹ بنے گی؟ دوسرا یہ بتائیے کہ اگر آپ کو بھی گرفتار کر لیا جاتا ہے تو اس صورت میں حکمت عملی کیا ہے، کیونکہ آپ کو بھی نیب 2 دفعہ تو بلا چکی ہے. جی بالکل، نیب نے مجھے بلایا ہے اینڈ اوبیسلی چیف جسٹس نے تو کہا ہے کہ میں بے گناہ ہوں اور میں ناٹ انوالوڈ وتھ اینی تھنگ. نیب نے بھی مجھے خود کہا کہ آپ اکیوز نہیں ہو. جب میں پیش ہوتا ہوں نیب میں، قانون کے تحت میں نے کوئی گناہ نہیں کی، تو رول آف لاء کے مطابق مجھے اریسٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہم نے سب دیکھا کہ آج کل رول آف لاء نہیں چل رہے اس ملک میں. لیکن آپ میرے والد کو جانتے ہو، آپ میرے والدہ کو جانتے تھے، آپ میرے نانا کو سنا ہوگا. ہم ڈرنے والے لوگ نہیں ہیں. جب بھیجنا چاہتے بھیج دے، لیکن پورا اپوزیشن کو بھی آپ جیل بھیجیں. میں نے پہلے بھی یہ کہا ہے، یہ حکومت کو نہیں بچائے گا. مگر میرا اس بات پہ دکھ ہوگا کہ جو معاشی حملے ہو رہے ہیں اس وقت، جو تکلیف پہنچا رہا ہے ہمارے عوام پہ اس وقت، اس پہ نہ بحث ہو رہا ہے نیشنل اسمبلی پہ، نہ آپ میڈیا پہ. ان مسائل کا حل نکالنے کی کوئی کوشش ہی نہیں ہو رہا ہے نا. جب اسمبلی چلتا ہے اور حکومت اپنا بجٹ پیش کرتی ہے اور پھر اپوزیشن جو ہے اپنا کٹ موشن اور امینڈمنٹ ڈالتے ہیں، اسپیچز کرتے ہیں، تو اس سے کوئی اچھا نتیجہ نکلتا ہے. کوئی کمپرومائز ہو جاتا ہے، حکومت کوئی غلطی تسلیم کرتی ہے کہ یہ غلط پالیسی تھا، نہیں ہم غلط تھے. لیکن اس وقت خان سولو فلائٹ پہ ہے. وہ سب کچھ اتھارٹیرین آمرانہ سوچ کے تحت چلانا چاہتے ہیں، اور پاکستان ایک وفاقی پارلیمانی نظام سے چلتا ہے. پاکستان کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ کوئی ایک آدمی اکیلا ان مسائل کا حل نہیں نکال سکتے. ہم نے سب مل کر پاکستان کے عوام کے مسائل نکالنا ہے ڈسپائٹ آف پولیٹیکل ڈفرینسز. مگر خان صاحب ایسے حکومت نہیں چلا رہے ہیں. وہ بزدل انسان ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو، عورتوں کو جیل میں ڈال کے بہادر وزیر اعظم بن جائیں گے. لیکن یہ اس کا غلط فہمی ہے. بیٹا آپ پوچھ لیں احمد منصور کے رائٹ پہ. نام بتاؤ ذرا. عادل حسین فرام جی ٹی وی. جان صاحب، یہ جو کیسز ہیں یہ گورنمنٹ میں آپ کے خلاف، تمام پارٹی کے خلاف سٹارٹ ہوئے، کیا نہیں سمجھتے کہ وہ اس کے رسپانسیبل ہیں؟ اور دوسرے سے خلائی مخلوق بات کی جاتی ہے. جب نواز شریف پر کیسز چلتے تھے، زرداری صاحب سے ہم نے کورٹ میں بھی پوچھا، انہوں نے کہا میں عدلیہ پہ تنقید نہیں کرتا. کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی خلائی مخلوق بھی ہے؟ دیکھو، میں نہیں کہہ رہا، آپ نہیں کہہ رہا، زرداری صاحب نہیں کہہ رہا، مگر چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار صاحب نے اوپن کورٹ میں پوچھا JIT کا ایک فرد سے کہ کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام اس میں شامل کیا گیا. اگر میرا نام شامل کروایا جا سکتا ہے تو پھر میں سوال پوچھتا ہوں کہ کسی اور کا نام تو شامل نہیں کروایا گیا اس میں. جس طریقے سے یہ انویسٹیگیشن گیا ہے، جس طریقے سے ان بے نامی اکاؤنٹس کا انویسٹیگیشن پہ ISI بھی بیٹھی، مختلف اداروں بیٹھے، جبکہ PTI کے جب کسی امیدوار کا بے نامی اکاؤنٹس نکلتے ہیں ان پہ تو کوئی ISI کا انویسٹیگیشن نہیں ہوتا. اور جب الیکشن کے دوران کیس شاید پہلے فائل ہو نہ ہو، لیکن ہمیں سب پتہ چلا، آپ کو پتہ چلا، مجھے پتہ چلا، الیکشن کے دوران جب میں ایک
سندھ سے گزرنے کے بعد میں سندھ اور پنجاب کے بارڈر پر پہنچا تھا، جہاں ہم نے ایکسپیرینس کیا کس طریقے سے کس قسم کا دھاندلی ہو رہا تھا. میں اس دھاندلی پر ایک پورا اور اس دباؤ پر ایک پورا پریس کانفرنس کیا تھا. انفارچونیٹلی کسی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا. جب اس کے فوراً بعد یہ کیسز اٹھائے جاتے ہیں اور ہمیں اس نتیجہ سے گزرنا پڑتا ہے، جہاں آرٹیکل 10A کو فالو نہیں کیا جاتا، کسی کا رائٹ ٹو فیئر ٹرائل فالو نہیں کیا جاتا، جب آپ کا جو جورسڈکشن ہے، جو دنیا بھر میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جہاں جرم ہوا وہاں ٹرائل ہوگا، وہ توڑا جاتا ہے اور کیس جو ہے وہ کراچی سے پنڈی تک جاتا ہے، تو پھر سوال تو اٹھتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے تو کافی لوگ ہیں. راؤ صاحب ذرا ہولڈ، آپ اس کے بعد آپ اس کے بعد میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جس طرح سے عوام کے اوپر مہنگائی کا آیا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کہیں یہ عوام کی اس طرف سے توجہ ہٹانے کی سازش نہیں ہے، یا سمجھتے ہیں کہ کوئی کیس بھی بنتا تھا؟ یہ بالکل 100% عوام کے توجہ ہٹا. یہ ٹائمنگ کی بات ہے. کہتے ہیں کہ سیاست میں کوئی کوئنسیڈنس نہیں ہوتا، اور تو یہ کوئنسیڈنس ہی ہے کہ صدر زرداری صاحب جو کہ کنوکٹ ہی نہیں ہوا، اس کو اریسٹ کیا جاتا ہے اسی دن پہ جب اکنامک سروے آتا ہے، جو کہ تاریخ کا بدترین اکنامک سروے ہے، جو کہ کہتا ہے کہ یہ حکومت پاکستان کی تاریخ پہ معاشی سطح سب سے بدترین حکومت تھی، اور پھر یہ IMF کی بجٹ پیش ہو رہا ہے. تو جب اسی وقت میں یہ چیزیں ہوتے ہیں تو صاف نظر آتا ہے کہ یہ سازش ہے، توجہ ہٹانے کی کوشش ہے. اور پھر اگر آپ ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہو، توجہ تو ہٹ گیا، تو اور کیا ثبوت چاہتے ہیں آپ کو؟ مگر یہ ان کا سازش ناکام ہوں گے وہ اس لیے کہ جو بھی وہ کرے ہم سب کو جیل بھیجے، آپ کا جیب میں، عام آدمی کا پیٹ میں دو خالی ہے. ان کا معاشی پالیسیز معاشی خود کشی ہے، اور ہر ایکشن کا اپوزٹ ایکول ایکشن بھی آتا ہے. تو ان کو ان سب صورتحال کو فیس کرنا پڑے گا. راؤ خلیل پھر شمسی. راؤ خلیل آج ٹی وی سے. بلال صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومتی جو اتحادی ہیں، خاص طور پہ چودھری پرویز الہی، ان کے بیٹے مونس الہی سمیت، اور حکومتی وزراء کی بہت بڑی لسٹ ہے جو کہ نیب کو مطلوب ہے، نیب کیسز میں، ان پہ چیئرمین نیب کوئی کارروائی نہیں کر رہے. کیا سمجھتے ہیں، کسی ادارے کا پریشر ہے یا کسی چیئرمین نیب خوفزدہ ہے ان سے؟ دیکھو، I don't know about any case against Munis Elahi, یا مجھے نہیں پتہ